بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1۔ مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 68۔ شیطان اور مال اندوزی۔ قارون کا خزانہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور موسیٰ اور ہارون کے بعد علم و دانش اور خوبصورتی میں کوئی اس کے برابر نہیں تھا۔ توریت تمام لوگوں سے زیادہ اچھی پڑھتا تھا اور اس کی آواز بھی شاندار تھی۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں بے مثال تھا۔ اس معاملے میں کوئی اس کی گرد پا کو نہیں پا سکتا تھا۔ اس کا مال اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنے خزانوں کی چابیاں چمڑے کی بنوا رکھی تھیں، کیونکہ لوہے کی چابیاں لانا لے جانا اور اٹھانا ذمہ داروں کے لیے مشکل کام تھا۔ چمڑے کی چابیاں ہونے کے باوجود اسے کئی لوگ اٹھاتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ علم کیمیا جانتا تھا، جس کی وجہ سے روز بروز اس کی دولت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں سرکشی اور طغیانی پیدا ہو گئی، اور قوم بنی اسرائیل کے مومنین کی نصیحتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس پورے مال کو اپنے علم و دانش اور ہوشیاری کا نتیجہ سمجھتا تھا، اور اپنے آپ کو خداوند عالم سے بے نیاز خیال کرتا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنی دولت و ثروت اکٹھا ہونے کی وجہ سے اس کی 40 سال کی عبادت ہے جو اس نے غار میں کی تھی، اور عبادت میں بنی اسرائیل پر اس نے سبقت حاصل کر لی تھی۔ ایک دن ابلیس نے کچھ شیاطین کو اس کے پاس فریب دے کر گمراہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو خود ابلیس عابد کے بھیس میں اس کے پاس آیا اور اسی کے برابر مصلی بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گیا، اور اس نے قارون سے زیادہ عبادت کی۔ قارون اس کے سامنے بہت زیادہ انکساری کرتا تھا۔ ایک دن ابلیس نے قارون سے کہا، کیا ہم اپنی اسی عبادت پر خوش رہیں اور کوئی دوسرا کام نہ کریں؟ مثلا اجتماعی کاموں میں شرکت، مریضوں کی عیادت، تشییع جنازہ وغیرہ۔ آخرکار ان وسوسوں کے ذریعے شیطان نے پہاڑ کے اوپر سے اسے شہر کی عبادت گاہ میں پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل ان دونوں کے لیے کھانا بھیجتے تھے۔ کچھ دن کے بعد ابلیس نے کہا، اس طرح ہمارا بوجھ قوم کے اوپر ہے، کیوں نہ جمعہ کے دن کام کریں اور بقیہ ایام میں عبادت کریں۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس نے کہا، کیوں نہ ایک دن عبادت کریں اور ایک دن کام کریں، اور آمدنی کو فقراء اور مساکین کی مدد میں خرچ کریں۔ قارون نے جیسے ہی اسے قبول کیا، ابلیس وہاں سے کھسک گیا، اور قارون پر مال و دولت کے دروازے کھل گئے، اور اس کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن قارون نے اپنی دولت اور شان و شوکت کو دوسروں کے سامنے لانے کا انتظام کیا۔ جواہرات سے آراستہ نفیس ترین لباس زیب تن کیا، اور اپنے طرف داروں کے درمیان شان و شوکت کے ساتھ آیا، جس سے ظاہرین افراد کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور ان کے دل میں اس مقام و دولت کے حاصل کرنے کی آرزو کروٹیں لینے لگی۔ لیکن حقیقت پسند افراد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے اس معاملے کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ قارون کی دولت میں اضافہ سبب بنا کہ وہ دھیرے دھیرے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ اور ان کے سلسلے میں نفاق کا رویہ اختیار کرے، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ان کے خلاف بھڑکائے۔ لہٰذا اس نے ایک بڑا گھر بنایا اور اس میں لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ بنی اسرائیل کے بزرگ صبح و شام اس گھر میں جاتے تھے، کھانا کھاتے اور آپس میں بحث و گفتگو کرتے۔ گویا قارون جناب موسیٰ کے لیے دوسرا فرعون بن گیا۔ حضرت موسیٰ بھی رشتہ داری کی وجہ سے اس سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، اور اس کی اذیت و آزار کو ہنس کر برداشت کر جاتے تھے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا قانون نازل ہوا۔ موسیٰ نے زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے کسی کو قارون کے پاس بھیجا۔ قارون بہت حساب و کتاب اور کوشش کی، لیکن اپنے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آمادہ نہ کر سکا۔ لہٰذا اس نے جناب موسیٰ کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی، اور لوگوں کو ان کے اطراف سے پراگندہ کرنے لگا۔ قارون نے اپنے گھر میں بنی اسرائیل کے بڑے گروہ کو جمع کیا اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں جن باتوں کا حکم دیا تم نے اس پر عمل کیا،
لیکن اب وہ تمہارے مال کے در پہ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ قارون نے کہا فلاں فاحشہ عورت کو میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں کوئی ترکیب نکال سکوں۔ وہ عورت آئی، قارون نے اس سے وعدہ لیا اور اسے پیسے دیے۔ بعضوں نے کہا اسے سونے کی لگن تحفے میں دی اور بہت سی باتوں کے وعدے کیے تاکہ وہ بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو کر موسیٰ کو اپنے ساتھ زنا کی تہمت دے۔ دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کیا اور موسیٰ کے پاس آیا اور کہا لوگ آپ کے منتظر ہیں کہ آ کر انہیں احکام الہی بتائیں اور واعظ و نصیحت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام مجمع میں جمع آئے اور نصیحت شروع کی۔ اے بنی اسرائیل، جو شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو شخص دوسرے پر تہمت لگائے گا اسے 80 تعزیانے لگائے جائیں گے، جو کنوارا زنا کرے گا اسے 100 تعزیانے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ زنا کرے گا اسے سنگسار کیا جائے گا۔ اس وقت قارون کھڑا ہوا اور بولا، چاہے وہ تم خود کیوں نہ ہو، ہاں چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کہتے ہیں تم نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ موسیٰ تعجب سے پوچھا میں نے؟ قارون نے کہا ہاں تم نے۔ موسیٰ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا میں نے تیرے ساتھ یہ بدکاری کی ہے؟ اسے قسم دی کہ وہ سچ سچ بتائے۔ وہ عورت سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا نہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ قارون نے مجھے پیسہ دیا ہے اور وعدہ لیا ہے کہ میں تم پر یہ الزام لگاؤں۔ قارون اس بات سے بہت شرمندہ ہوا اور اس کی بڑی رسوائی ہوئی۔ جناب موسیٰ سجدے میں گر گئے اور رو کر بارگاہ خدا میں عرض کی پروردگارا، تیرے دشمن نے مجھے آزردہ خاطر کیا ہے اور مجھے رسوا کرنا چاہا ہے۔ اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو اس سے میرا انتقام لے اور مجھے اس پر مسلط فرما۔ خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میں نے زمین کو تمہارے اختیار میں قرار دیا، اسے جو کچھ حکم دو گے وہ انجام دے گی۔ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رخ کر کے فرمایا خدا نے جس طرح مجھے فرعون کی طرف بھیجا تھا اسی طرح اب مجھے قارون کی طرف مبعوث کیا ہے، لہٰذا جو شخص اس کے ساتھ ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے اور جو شخص میرے ساتھ ہے اس سے دور ہٹ جائے۔ بنی اسرائیل یہ سنتے ہی قارون کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے اور 2 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ اس وقت جناب موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں نگل لے۔ زمین پھٹی اور وہ لوگ زانوں تک دھنس گئے۔ جناب موسیٰ کے دوبارہ حکم دینے سے کمر تک اور تیسری مرتبہ گردن تک دھنس گئے۔ چوتھی مرتبہ قارون اپنے گھر اور تمام لوازمات جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے ساتھ زمین میں چلا گیا۔ ہر بار قارون حضرت موسیٰ سے التماس کرتا تھا کہ اسے بخش دے، وہ رشتہ داری کا حوالہ دیتا تھا، وہ قسم دیتا تھا، لیکن چونکہ بہت دیر ہو چکی تھی اور جو شیطان کا اولاد آدم کے سلسلے میں منصوبہ تھا مکمل ہو چکا تھا، حضرت موسیٰ نے کوئی توجہ نہیں کی اور زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو مکمل طور پر نگل لے، اور ایسا ہی ہوا۔ خداوند عالم سورہ قصص کی 76 اور 82 نمبر کی آیتوں میں قارون کے واقعے کو دوسروں کی عبرت اور نصیحت کے لیے فرماتا ہے۔ یہ دار آخرت وہ ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں، اور عاقبت تو صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کرنے والوں کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جیسے اعمال وہ کرتے رہے ہیں۔